أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3 سے لے کر 180 پر 7 تک، جہاں اللہ رب العالمین روزے کے احکام اور مسائل کو بیان کیے ہیں، وہیں پر یہ بھی کہا گیا ایام معدودات، کہ یہ روزے کے دن اور راتیں گنے چنے چند دن کی راتیں ہیں۔ رمضان کے ایام بہت ہی مختصر ایام کے دن ہیں یہ سب، تو ان دنوں میں کچھ اعمال اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ 5 عبادتیں ایسے ہیں جو رمضان میں خصوصاً اور دنوں کے مقابلے میں کرنے کی طرف ترغیب دلائی گئی۔ پہلی عبادت روزہ۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر جو بھی صحت مند ہیں، جو بھی استطاعت رکھتے ہیں، جو بھی طاقت رکھتے ہیں، روزہ ادا کر لیتے ہیں۔ دوسری عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ الحمدللہ اس کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اگر اب تک کسی کی تلاوت قرآن مجید میں کوتاہی ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری اہم عبادت قیام اللیل یا تراویح کی عبادت ہے۔ تراویح یہ بھی ایک اہم عبادت ہے رمضان کی عبادتوں میں۔ رمضان کا جیسا ہی شروع ایام ہوئے تو ماشاء اللہ مسجدیں بھری پڑی تھی، جیسے جیسے ہی ایام گزرتے گئے مسجدوں میں ویسے ہی صفوں میں کمی آتی نظر آ رہی ہے۔ آج الحمدللہ رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، بقیہ آدھا حصے میں ہم قدم بھی رکھ چکے ہیں، اور ابھی بھی اگر اس میں کچھ سستی ہو رہی ہے تو اس سستی کو دور کر کے قیام اللیل یا تراویح کی عبادت میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی اور اہم عبادت، چوتھی اور 5ویں عبادت کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے خطبے
خطبے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک منادی، ایک پکارنے والا اس کائنات میں پکارتا ہے، اس کی آواز کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ کیا پکارتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی تلاش کرنے والے آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، نیکی میں آگے بڑھ۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اپنی گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی گناہوں پر یہیں پر رک جا۔ تو الغرض نیکی کے جو مختلف راستے ہیں، جو نیکی کے مختلف مجالات ہیں، تو اس میں سے چوتھا اور اہم مجال ہے، چوتھی اور اہم عبادت ہے صدقہ و خیرات۔ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کا معمول ایسا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی چلتی نا، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خوب صدقہ کیا کرتے تھے، اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرنے کا معمول کچھ اور ہو جاتا تھا، بہت زیادہ اللہ کے نبی صدقہ کرتے تھے۔ ہاں، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو انسان آخرت کے بدلے کے مقابلے میں دنیا میں اس کا بدلہ کیا ہے یہ چاہتا ہے انسان۔ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ ملے گا ضرور، لیکن دنیا میں اس کا کیا بدلہ ہے کسی بھی نیکی کا، وہ انسان بہت زیادہ کوشش میں رہتا ہے، چاہتا بھی ہے۔ تو چلے بتاتا ہوں، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ڈر محسوس کرنے لگتا ہے۔ کبھی یہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، کہیں میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، کہیں میری کمائی جو میں کماتا ہوں اس میں سے بھی اگر میں خرچ کر دوں تو میں اپنے گھر بار کیسے چلاؤں گا۔ دوستو، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا وعدہ دلاتا ہے۔ شیطان یہ آپ کو وعدہ دلاتا، اگر تم خرچ کرو گے تو تم کنگال ہو جاؤ گے، تم خرچ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، لیکن رحمان کا وعدہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ قرآن میں کئی جگہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے کھاتے میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے دنیاوی اعتبار سے بھی، اگر آپ 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس 100 روپے کے بدلے میں 200 روپے اللہ تعالیٰ آپ کو انتظام کرے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر یہ دل نہ چھوٹا کرے کہ خرچ کروں گا تو میری مال میں کمی آ جائے گی، نہیں دوستو، خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں زیادتی ہوگی۔ اور اسی طرح سے دوسرا فائدہ، جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بخیلی کو دور کرتے ہیں، اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ خرچ کرنے کا بہت ہی اہم فائدہ ہے یہ۔ انسان بخیلی سے کیسے بچتا ہے؟ خرچ کرنے انسان کو بہت دل چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن جب خرچ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل بخیلی سے دور ہونے لگتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ کیا دلیل؟ اللہ نے کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، خصوصاً زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کہ مال میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو آپ کو چاہیے کہ کبھی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے دل کو چھوٹا نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اسی مال میں سے اللہ نے آپ کو دینے کا حکم دیا، اور وہ بھی دینا کتنا ہے؟ 2.5% دینا ہے آپ کو، صرف 2.5% آپ کو اپنے پورے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے مال میں سے 2.5% اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا پورا مال پاک ہو گیا۔ اگر آپ یہ ادا نہیں کریں گے، ادا کرتے ہوئے آپ کے دل میں کچھ تنگی محسوس کریں گے آپ، تو آپ کا پورا مال ضائع ہو سکتا ہے، آپ کا پورا مال کہیں ایسے جگہ میں جا سکتا جہاں پر آپ خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے ہوں گے۔ اور اسی طرح دوستو،
خرچ کرنے کے فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان مصیبتوں سے، برائیوں سے، آزمائش سے بچا لیا جاتا ہے، خصوصاً بیماریوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے سے اپنے بیمار کا علاج کراؤ۔ یعنی آپ بیمار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں صحت مندی کو، آپ ہسپتال جانے سے پہلے کچھ خرچ کر کے چلے جاؤ، یقین مانیے کہ آپ کا جو بل ہسپتال میں آئے گا تصور سے بھی کم میں آئے گا آپ کا۔ یہ صدقے کی برکت ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں دے کر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ صحت مندی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے خرچ کرنے والوں کے سلسلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں یہ فرشتوں کی دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، پروردگارا جو بندہ خرچ کرتا ہے تیرے راستے میں تو اسے مزید عطا کر، اور جو بندہ خرچ نہیں کرتا فرشتے اس کے مال کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم فرشتوں کی دعا کو ہم لینے والے ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کبھی بھی ہم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، تنگی محسوس نہ کرے، جتنا چاہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے حسب استطاعت اللہ نے موقع دیا ہے، فرصت عطا کی ہے، آپ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی گئی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کب؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت کا وقت آ جائے اور انسان کہہ بیٹھتا ہے اس وقت، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگارا موت کے وقت کو تھوڑا اور ٹال دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اس وقت خواہش کر کے، اس وقت تمنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ ہاں دوستو، جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خرچ کریں تو کہاں کریں خرچ؟ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں گے نا ان پر خرچ کریں آپ، اور اسی طرح فقراء اور مساکین کا آپ لحاظ رکھیں، کیونکہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے حقیقت میں فقراء اور مساکین کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جس طرح غریب دن میں ایک مرتبہ روٹی کھاتا ہے، دن میں 2 مرتبہ وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، آپ تو سال کے 11 مہینے اچھی طرح سے کھاتے پیتے ہیں، ذرا ان فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھیں نا۔ اور اسی طرح روزے داروں کو روزہ کھلوانے کی آپ فکر کریں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے گا اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ صحیح، کسی مسجد کو آپ کھجور بھجوا دیجئے، یا کسی مسجد کو آپ کوئی بھی افطاری کی کوئی بھی چیز آپ بھیج دیجئے، گویا کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے روزے دار کو روزہ کھلوانے والوں میں۔ الغرض صدقہ و خیرات کی جب بات آتی ہے تو 2 باتیں ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں۔ صدقہ ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا کرے، ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا کرے، ریاکاری کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ دوسری بات، جب آپ صدقہ دے دیے بس دے دیے الحمدللہ، آپ بھول جائیے، احسان کبھی مت جتلائیے۔ آپ اگر صدقہ دے کر احسان جتلائیں گے گویا کہ آپ اپنے اس صدقے کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر اپنے صدقہ و خیرات کو برباد نہ کر لیا کرو، کیونکہ 2 ایسی چیزیں ہیں ہمارے بڑی سی بڑی رقم بھی کیوں نہ ہو ضائع ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز ریاکاری ہے، دوسری چیز احسان جتلانا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے دوستو، اس رمضان کے مہینے میں
ایک تو عبادت رہی چوتھی عبادت جو صدقہ و خیرات کی شکل میں مجھے اور آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ پانچویں اور اہم عبادت ہے رمضان کی آخری راتیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اس قدر عبادت میں محنت کرتے تھے کہ بقیہ رمضان کے دنوں میں اس قدر عبادت نہیں کرتے تھے، اس قدر نہیں محنت کرتے تھے جس قدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کرتے تھے۔ نہ صرف خود عبادت کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں احیا لیلہ، خود بھی اللہ کے نبی رات کو جاگ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، وشد مئزرہ، اور کمر بستہ ہو کر خوب یکسوئی کے ساتھ اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے۔ بس اسی ہفتے میں انشاءاللہ ہم رمضان کے آخری عشرے کا بھی ہم استقبال کریں گے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ خوب عبادت کرے، کبھی غفلت نہ برتے۔ کیوں جانتے؟ اس لیے کہ ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کے حوالے سے اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، اور یہ ایسی رات کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت میں افضل رات ہے یہ رات۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کے اندر استطاعت ہو، اگر آپ میں سے کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو آپ اس سنت پر عمل کریں۔ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ہاں، جب اعتکاف کی بات آتی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے باہر نہ نکلے اور جنازے میں شرکت کے لیے نہ نکلے مسجد سے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی مجبوری ایسی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مثلا اگر کوئی کھانے پینے کے لیے لانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ مسجد سے باہر جا کے کھا پی کر آ سکتا ہے۔ بس جتنی ضرورت ہے اسی قدر وہ جا کر اپنی ضرورت کو پوری کر کے واپس مسجد کو آئے گا، لیکن بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جب اعتکاف کی بات آتی ہے تو بہت سارے جو معتکفین ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، ان سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ اعتکاف کے لیے آتے ہیں وہ بہت زیادہ دینی عبادتوں میں رہنے کے بجائے بیکار باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رشتہ دار آئے، ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے، دوست و احباب آئے، ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے دنیا سے مکمل کٹ کر 10 دن آپ کو عبادت کے لیے بیٹھنا ہے، لیکن دوست آ گئے، رشتہ دار آ گئے تو آپ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئے تو اعتکاف کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور بات، بہت سارے لوگ عموماً دیکھا جاتا کہ موبائل میں اس قدر مصروف رہتے ہیں اعتکاف کرنے والے حضرات، دنیا کی پوری خبریں ان کے پاس رہتی ہے۔ جو لوگ باہر رہتے ان کو بھی اتنی خبر نہیں رہتی جتنی معتکفین کو خبر رہتی ہے۔ دنیا کی پوری خبر، پوری نیوز ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے عبادت ہے۔ آپ مسجد آ گئے، خوب عبادت کیجئے۔ 10 دن کے لیے موبائل کو اپنے گھر میں رکھ کر آ جائیے آپ، کیونکہ عبادت کے لیے 10 دن خوب عبادت کرے۔ اور اسی طرح عبادت اعتکاف میں ہونے والی کوتاہیوں میں سے کوتاہی یہ کہ بعض حضرات اعتکاف کو آتے ہیں، مقصد ہے کہ سونا رہتا ہے، گھر میں سوتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں آ گئے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں تو مسجد میں آ کر زیادہ اوقات سونے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح معتکفین بہت سارے لوگ مسجد کی پاکی صفائی کا بھی خاص لحاظ رکھے، کیونکہ آپ 10 دن مسجد میں رہتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں آپ کے ایسے نہ ہو کہ آپ کو مصلیوں کو تکلیف دینے والی ہو سکے، تو اس طرح پاکی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور اسی طرح مسجدوں میں اعتکاف کے لیے جو پردے باندھے جاتے ہیں، اس لیے پردے باندھے جاتے کہ آپ کی عبادت کوئی نہ دیکھ سکے، آپ کی عبادت کوئی نہ دیکھ سکے۔ اگر آپ پردے باندھ لیے تو مطلب ہے کہ آپ اندر جا کر بیٹھ جائے، معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ میں جا کر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر آپ عبادت کریں۔ کیا عبادت کریں گے؟ سنت مؤکدہ کی پابندی کریں، یعنی اگلی پچھلی جو بھی سنتیں ہیں ان کی پابندی کرے، قرآن مجید کو جتنا ہو سکتا زیادہ سے زیادہ پڑھے، ذکر و اذکار میں، دعا میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کی کوشش کرے۔ کہ معتکفین یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اور یہ 10 دن کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن کے مقابلے میں رات کی عبادتیں بہت زیادہ مقبول
مقبولیت ہیں، تو اس لیے ان 10 دنوں میں دن کے مقابلے میں رات کو جاگ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور ان 10 راتوں کو بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، روڈوں میں بیکار پھرتے ہوئے ضائع نہ کرے۔ دوستو پتہ نہیں اگلا سال جو آنے والا رمضان ہوگا، ہم میں سے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے نہیں معلوم، اس لیے شاید ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا یہ آخری رمضان بھی ہو۔ اس لیے آنے والی ان 10 راتوں میں خوب عبادت کرے، خوب عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی اگر رمضان کا آخری عشرہ آ جائے اور مجھے معلوم بھی ہو جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے تو میں کیا پڑھوں زیادہ سے زیادہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھلائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کیجئے۔ اللہم انک عفو کریم، پروردگارا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ چھوٹی دعا ہے دیکھنے میں، ان 10 راتوں میں جس قدر ہو سکے اس دعا کی پابندی کرنے کی کوشش کرے۔ خواتین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آخری آنے والے ان 10 راتوں میں بیکار باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے اور راتوں کو پکوان میں یا کسی اور چیز میں ضائع کرنے کے بجائے خاص کر عبادت میں اپنے اوقات کو لگانے کی کوشش کرے۔ یہ کچھ باتیں رہیں رمضان کی عبادتوں میں سے 2 اہم عبادت، صدقہ و خیرات، اور اسی طرح اعتکاف کی عبادت، خصوصاً رمضان کے ان آخری عشرے کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو رمضان کے اس مہینے سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے اور اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔